آج کے اس ریلی اور دھرنے میں شریک بلوچستان بھر سے آئے ہوئے زمیندار ایکشن کمیٹی کے نمائندوں، دوستوں اور ساتھیوں، میڈیا سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں اور مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں، ہم سب کا شکر گزار ہے کہ آج زمیندار ایکشن کمیٹی کے اس احتجاجی ریلی اور اس دھرنے میں شریک ہو کر آپ نے اس کو کامیاب بنایا۔ میرے خیال میں تمام دوستوں نے ہر موضوع پہ تفصیل سے بات کی اور 3-3.5 گھنٹے سے اس ریڈ زون کے اندر زمینداروں کا یہ دھرنا ابھی تک جاری ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 20-22 دنوں سے بلوچستان بھر کے زمینداروں کی بجلی منقطع کر کے جس انداز میں اس صوبے کو معاشی طور پر مفلوج بنایا جا رہا ہے اور اس صوبے کے عوام کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ روڈوں پہ نکل جائے اور روڈوں پہ نکل کر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرے۔ زمیندار ایکشن کمیٹی نے 7 تاریخ کو پورے صوبے میں ضلعی ہیڈ کوارٹرز کے سامنے جو احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا تھا، وہ بھی زمینداروں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ تمام اضلاع میں اس نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا اور آج کے اس ریلی میں بڑے پیمانے پر شامل ہو کر آپ نے اس بات کا ثبوت دیا کہ بلوچستان زمیندار ایکشن کمیٹی بلوچستان کی وہ واحد زمینداروں کی تنظیم ہے جس میں اس صوبے سے تعلق رکھنے والے بلوچ پشتون زمیندار شامل ہے اور یہ بلوچ پشتون اتحاد کی علامت بھی ہے، اور جب بھی بلوچ پشتون اتحاد برقرار رہا ہے اس نے اس صوبے میں مفاد کا کام، اس نے صوبے میں بلائی کا کام کیا ہے، اور آج بھی وسیع پیمانے پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صوبے کے عوام اپنے اس ذریعہ معاش کو بچانے کے لیے جس انداز میں متحد اور متفق ہے۔ میں حکمرانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 80% لوگوں سے اگر آپ ان کا ذریعہ معاش چھین لو گے، اس صوبے کی حالت، اس صوبے کی جو پہلے سے حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ امن و امان پہ آپ 70 ارب روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس صوبے کے طول و عرض میں لاشیں گرتی ہے، اس میں چاہے کسی کی بھی لاش ہو، اس کے باوجود امن و امان اس صوبے میں نہیں ہے، اور اس کے باوجود اس 80% لوگوں سے بھی ان کا ذریعہ معاش چھین کر اگر آپ اس صوبے کو آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے۔ زمینداروں نے ان کی تاریخ ہے، وہ پرامن لوگ ہیں، وہ احتجاج نہیں کرتے، لیکن جب ان کو دیوار سے لگایا جاتا ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے، تو پھر وہ اس قسم کے احتجاج کرتے ہیں جس کا گواہ جو ہے 28 جنوری 2001 ہے، جس میں بلوچستان کے زمینداروں کے تقریباً 40,000 کے قریب، اس وقت جب تمام سیاسی پارٹیوں پہ پابندی تھی، سیاسی پارٹیاں جلسے جلوس نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ زمیندار ایکشن کمیٹی نے اس وقت بھی ایک لانگ مارچ کا جو اعلان کیا تھا، اور اس لانگ مارچ کے اس پہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح ان زمینداروں پہ آنسو گیس، لاٹھی چارج اور اس کے بعد فائرنگ کی گئی، زمیندار جس میں 3 شہید ہوئے، درجنوں زمیندار زخمی ہوئے، لیکن اس کے باوجود زمیندار پرامن رہے، اور انہوں نے جس اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی ہم آپ کو مرتے وقت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ خدا را آپ زمینداروں کے اس مسئلے کا حل نکالے، زمینداروں کو جو ہے
दीवार से मत लगाए। आपने देखा दोस्तों और साथियों, इस वक्त सूबाई गवर्नमेंट का जो नुमाइंदा था जान अचकजई, वो आपके पास आए और उसने इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम बैठते हैं आपके इस मसले का हल निकालते हैं। हम देखते हैं 3 बजे उससे यहाँ पे मुज़ाकिरात है और उसके बाद उन्होंने कल कहा है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान से हमारी मुज़ाकिरात होगी और उसके बाद अगर बलूचिस्तान की बिजली बहाल हो जाती है तो हम अपनी एहतिजाजी शेड्यूल ख़त्म करेंगे। अगर हमारी बिजली की बहाली नहीं होती है तो 18 अक्टूबर 2023 को सूबे भर की जो शाहराह है हम उनको जाम करेंगे। मेरे ख्याल में जमींदार पुरअमन लोग हैं। उस वक्त 2001 में भी जब उन पे गोलियां बरसाई गई, उस वक्त भी पुरअमन थे, उन्होंने कुर्बानियां दी लेकिन मैदान में रहे। आज भी अपने हकूक के लिए वो किसी किस्म के कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तो आज हम उनके इस यकीन दहानी पे अपने जमींदारों से यही अपील करते हैं कि हमने अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराया। अभी बाल हुकूमत वक्त के कोर्ट में है, इसके नुमाइंदे हैं, इनके तर्जुमान है जान अचकजई, उससे अभी मिल लेते हैं। और कल के लिए उन्होंने वजीर आला से मुज़ाकिरात की यकीन दहानी कराई है कि इस मसले का हल सूबे के जो सरबराह है उन्हीं के साथ होगी। तो कल अगर हमारे इस मसले उस मुतालिबात पे अमल दरामद किया जाता है तो हम 18 तारीख के उस पैजाम हड़ताल की कॉल वापस लेंगे। अगर कल हमारे बिजली की बहाली नहीं होती है, हमारे मसले का हल नहीं निकाला जाता, तो इसका मकसद है कि हुकूमत वक्त जानबूझकर जमींदारों से उनकी माशी, उनकी रोजगार, उनकी जो वाहिद जरिया महाश है ये छीन लेंगे। उसके बाद जमींदारों से जो कुछ हो सका वो इस सूबे में एहतिजाज करेंगे, बजाय इसका कि हम भूख और फाके से इस सूबे के अवाम मर जाए। उस वक्त फिर हम इस मैदानों में हैवानों के सामने एहतिजाज करते हुए उस मरने को तरजीह देंगे और ये हमारी तारीख है। अभी हम आपसे अपील करते हैं कि आप जिस तरह पुरअमन तरीके से आए हैं इसी तरह पुरअमन तरीके से हम अपनी इस एहतिजाज को ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। आप जिन इलाकों से आए हैं अपनी गाड़ियों की तरफ जाए और अपने इलाके की तरफ अपने वो कर ले।